رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمت والا عشرہ جاری و ساری ہے۔ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے روزے اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھی اس ماہ مقدس کو پائے اور وہ شرعی معذور نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے جنت کا شوق بھی دلایا، جہنم سے بھی ڈرایا، تاکہ بندہ جنت کا طالب رہے اور جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، لیکن نہ وہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، اور نہ ہی ناک صاف کرنے کی حاجت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، وہ کھائیں گے بھی پئیں گے بھی تو جس طرح ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں تو اس سے فضلہ جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کو خارج کرنا انسان کی حاجت ہے، مجبوری ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گا اور ڈکار کے ذریعے وہ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ پسینہ آئے گا جو مشک کی مانند ہوگا، خوشبودار پسینہ، اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمات جنتیوں کے دل میں ڈال دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمات جنتیوں کے دل میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو ان کی زبان پر جو ہے وہ سانس کی طرح جاری رہیں گے۔ جس طرح بندے کا سانس جو ہے وہ خود بخود جاری و ساری ہے، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ زبان پر جو ہے وہ ہر وقت جاری رہے گا، اور ذکر الہی کی دولت انہیں نصیب رہے گی۔ تو جنت کا حضور نے شوق دلایا کہ جنت بڑی بہترین جگہ ہے، اللہ کے انعام کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوش و خرم رہے گا، اس کو کسی قسم کا فکر اور غم جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگا، مستقبل کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوگا، ماضی کے بارے میں وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی، ہر وقت سکون، آرام اور عیش کی حالت میں وہ رہے گا۔ مزید ارشاد فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں وہ میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی جو 40 صفیں ہیں وہ دیگر امتوں کی ہوں گی۔ تو اس میں ہمارا اعزاز بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے کہ اللہ اس امت کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے تیار کیا ہے، جنت میں تم نے داخل ہونا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جنت والے اعمال بھی کرو، جنت والے اعمال بھی کرو، کہ اللہ نے 80 صفیں جو ہیں میری امت میں سے جنت میں داخل فرمانی ہے، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو امت کو چاہیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا، تو امت جنتیوں والے اعمال بھی کریں، گناہوں سے بچیں اور پرہیزگاری والی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔